کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اور غالباً آج اس ماہ کی 22 یا 23 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اہل سنت و جماعت کی فکر 14 صدیوں کے اکابرین اور جمہور علماء ان کے موقف کی روشنی میں جو اہل سنت کی علامت اور پہچان جو بیان کی ہے اس کا کچھ حصہ آج کے جمعے کا موضوع ہے۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی موجودہ دور کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور فکر رضا کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پہ ایسے عقائد بیان کر رہے ہیں کہ جن کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ روافض کے عقائد ہیں جو آج فکر رضا کی چھتری کے نیچے وہ لوگ بیان کر کے روافض کے عقائد بیان کر کے خود کو فکر رضا کی چادر میں چھپانا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ فکر رضا کو بیان کر کے یہ واضح کیا جائے کہ فکر رضا فکر داتا علی حجویری ہے، فکر رضا فکر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ فکر رضا فکر امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور فکر رضا فکر حضرت مولا علی ہے، اور فکر رضا ہی فکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی بڑا مجدد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی لوگ موجود تھے اور اس وقت بھی اہل سنت کی کوئی نہ کوئی پہچان تو تھی۔ آج اہل سنت کی پہچان لفظ بریلوی سے کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو لفظ بریلوی سے چڑ ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی پھر آگے بریلوی، یہ لفظ بریلوی کیوں لگایا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ یعنی اہل سنت و جماعت کو ایک خاص طبقے کی طرف منسوب کر کے اور ایک خاص علاقے کی طرف منسوب کر کے آج یہ پہچان کیوں ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی فکر بریلوی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف فکر بریلی نہیں، یہ 1400 صدیوں میں جو اہل حق نے جس عقیدے پہ پہرا دیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی فکر کو عام کیا۔
اور پھر اہل سنت و جماعت میں لفظ بریلوی یہ آج کے دور میں لگانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب مسلمانوں کا تعارف یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہو، یہود و نصارہ کے مقابلے میں جب کسی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، ایک طرف یہودی کہہ رہا ہو کہ میں یہودی ہوں، عیسائی کہے کہ میں عیسائی ہوں، تو جو کلمہ وہ ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں فقط یہی پہچان کافی ہے کہ بندہ کہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب مسلمانوں میں کئی طرح کے فرقے بن گئے ہوں، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اور کلمہ سارے پڑھنے والے ہوں، تو اس وقت پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اہل سنت میں اس لفظ کو کہ جو آج سے چند سال پہلے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت نہیں کہتے تھے، ان کی مساجد کے باہر بھی اور لفظ لکھے ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس طرح تو لوگ ہماری جال میں نہیں پھنستے، لوگ تو مسجد کے باہر سے نام پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اوروں کی ہے، تو ان کو گمراہ کیسے کیا جائے؟ تو چند سالوں سے انہوں نے اپنی مساجد کے باہر یہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت والوں کی ہے، اور آگے حنفی بھی لکھا اہل سنت والجماعت۔ کہ چند سال پہلے کہ جو اپنے آپ کو سنی نہیں کہتے تھے، جب انہوں نے یہ لفظ چوری کر کے اپنے لیے بولنا شروع کیا، تو اب جب اہل سنت میں دو گروہ بنے تو حق والوں کی پہچان پھر فکر رضا سے ہوتی ہے۔ حق والوں کی پہچان کہ کون ہے جو اس لفظ کے چوری ہونے سے پہلے حق والے تھے، تو اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ان کی پہچان یہ ہے کہ جب پوچھا جائے کہ تم کون سے سنی ہو، سنی تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس وقت پہچان یہ ہے الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر پہچان ہوتی ہے حق کی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو شروع سے لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور 14 صدیوں میں جو اہل حق کے نظریات تھے، جنہوں نے زمانے کے تغیر کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہیں بدلا، بلکہ آج بھی ان کے عقائد کے اندر وہ چمک موجود ہے جو صفہ والوں کے عقائد میں موجود تھی، تو ان کی اگر اس دور کے اندر پہچان اور علامت دیکھنی ہے تو ان کا نام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور لفظ اہل سنت یہ اتنا پرانا ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان مقدس سے یہ لفظ ادا ہوئے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میرے صحابہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ اب یہ فرقے امت اجابت کے تھے، امت دعوت کے نہیں۔ امت دعوت میں تو آج یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ سارے امت دعوت میں ہیں کہ دعوت سب تک پہنچی ہے۔ امت اجابت انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، کلمہ کو جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ فرمایا جو میری امت اجابت ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا گرچہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کلمہ سارے پڑھتے ہیں لیکن جنتی ان میں صرف ایک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو جس وقت پوچھا صحابہ نے محبوب جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے،
تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، جو میرے طریقے پہ ہو، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہو، میرے طریقے پہ اور میرے اصحاب کے طریقے پہ۔ صحابہ نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلنے کے دعوے تو سارے کریں گے کہ ہم ہیں رسول اللہ کے طریقے پہ، ہم ہیں اصحاب کے طریقے پہ، محبوب ان کا نام بتا دو کہ قیامت تک ان کی پہچان کیا ہوگی، انہیں کس نام سے انہیں پکارا جائے گا۔ تو جب پوچھا صحابہ نے کون ہیں جو آپ کے اور آپ کے صحاب کے طریقے پہ ہوں گے، میرے محبوب نے یہ لفظ بولے، ہم اہل السنت والجماعہ، فرمایا انہیں یہ نہیں کہ زمانے کے تغیر کے لحاظ سے انہوں نے نام اپنا اہل سنت والجماعت رکھ دیا ہو، نہیں، فرمایا شروع سے لے کے صبح قیامت تک انہیں اہل سنت و جماعت کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ادا ہوئے، اور پھر میدان کربلا میں جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطیب کربلا نے جس وقت میدان کربلا کے اندر خطاب کرتے ہوئے یزیدیوں کے سامنے اپنے محبین کا تعارف کروایا تھا، اپنا بھی تعارف کروایا، اور جو اپنے محبین ہیں ان کا تعارف جب پیش کیا تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی لفظ بولے، یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام حجت کے لیے تمہارے سامنے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ کل کو تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ حضرت امام حسین کی یہ شان ہے تو ہم کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ آتے، آ گئے تھے، پتہ چل جاتا تو ہم واپس چلے جاتے، اس لیے تمہارا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے میں یہ خطاب کر رہا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں، میرے بارے میں اور میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو، انہوں نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، اے حسن اور اے حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، بے شک، اے سبحان حسن و اللہ، حسین تم قیامت تک اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، نہ رافضیوں کی، نہ لفظ کوئی اور بولنا، جو آج وہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے اپنے بارے میں لفظ بولتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں بولے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث رسول سناتے ہوئے جب اپنے محبین کا تعارف کروایا تو وہی لفظ بولا جو آج بھی محب حسین بولتے ہیں۔ لفظ کیا تھے؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور اے حسن و حسین تم دونوں اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔